أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات پڑھتے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ دیجئے بار محمد وار. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم ملت، صاحبان دین اسلام، فرزندان توحید، آج کی اس پہلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ خدمت مولائے کائنات میں کچھ نوکری کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بہت ہی کم وقت میں، چونکہ میں بعنوان میزبان آنے والے ذاکروں کے لیے حاضر خدمت ہوں، بہت ہی جلدی چند لمحات ہماری اور آپ کی گفتگو ہے انشاءاللہ، اسی میں مطلب اور نتیجہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنا. گزارش گزار ہوں کہ جو موالیان حیدر کرار اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا بچ چکا ہے، ذکر اہل بیت جاری اور ساری ہونے والا ہے، لہٰذا ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت سے افراد نے سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات مرحوم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب کر دیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ایک چھوٹی سی درخواست اور گزارش یہ ہے کہ جو بکھرا ہوا مجمع ہے، 4 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا یہاں جمع ہو جائیں تو ایک ساتھ مل کے ہم ذکر محمد و آل محمد میں شریک ہو سکیں. آپ بھی صلوات پڑھتے ہوئے اگر آگے آ جائیں تو ذرا بہتر ہوگا. بہرحال میں تمہیداً 2-4 باتیں کہ جو آپ حضرات طول و طویل سفر کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں، سب کی طرف سے اور آپ کو انشاءاللہ فخر محسوس ہو کہ ہم کس کے دربار میں آئے. آیت جو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں کائنات حکومت پائی جاتی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ وہ ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. موضوع بحث جتنی دیر بھی ہوگا وہ قدرت خدا ہوگا. ہمیں قدرت خدا کو سمجھنا ہے. علماء ذوی العزت والاحترام موجود ہیں، تائید فرمائیں گے. میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب کریم کا
کہ جس نے ہمیں اس دربار کا محتاج بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کہ جس دربار پر آنے کی دیر ہے، یہاں جس انداز سے جو آتا ہے اسی انداز سے مقام اور معیار اس کو عطا ہوتا ہے۔ یہاں جو اکڑ کے آتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، جو سر جھکا کے آتا ہے وہ بلندی پا جاتا ہے۔ انشاءاللہ سبھی حضرات جڑ جائیں گے یہاں سے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دربار میں اگر کوئی ذرہ بن کے آتا ہے تو اسے ذرہ رہنے نہیں دیا جاتا، چمک دے کر آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ اس دربار میں اگر کوئی ریزہ بن کے آتا ہے تو اسے ریزہ نہیں رہنے دیا جاتا، مضبوطی اور بلندی دے کے پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ اس دربار میں اگر کوئی قطرہ بن کے آتا ہے تو قطرہ نہیں رہنے دیا جاتا، گہرائی دے کر سمندر بنا دیا جاتا ہے۔ اس دربار میں اگر کوئی کافر آئے تو مسلمان بنایا جاتا ہے، مسلمان سے سلمان بنایا جاتا ہے، سلمان سے فخر سلیمان بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں بے بالوں پر آئے تو صاحب پرواز بنا دیا جاتا ہے، بے اولاد آئے تو صاحب اولاد بنا دیا جاتا ہے۔ ان کا دربار وہ ہے، ہاتھوں کو دھو دے تو ہیرے جواہرات بنا دیتے ہیں، ٹھوکر مارے تو اونٹوں کی قطار نکال لیا کرتے ہیں۔ ان کا دربار وہ ہے جو خاک کو بھی خاک نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بنا دیتا ہے۔ ان کا دربار وہ ہے جو جھک کے آیا حر علیہ السلام بن گیا، جو اکڑ کے آیا یزید لعنتی ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ زندہ باد، مل کے زندہ حیدری، اللہم زندہ باد۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی علی کہنا، یا علی علی، گھبرائے نہیں۔ یا علی علی کہنا سنت نبی بھی ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا بھی سنت نبی ہے۔ یقین نہ آئے تو میدان غدیر میں 1.25 کے مجمع سے پوچھو، ہاتھوں پہ اٹھایا بھی تھا، من کن تو مولا کہا بھی تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان محترم، آپ آمادہ ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمتیں دیکھنی ہیں تو 72 کی ہمتیں دیکھیے، 9 لاکھ کا مجمع ایک طرف ہے، 72 کا ذکر ایک طرف ہے۔ لہذا یہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ موضوع بحث ہے قدرت خدا۔ بس یہیں سے میں ربط مصائب پہ آ جاؤں گا۔ قدرت خدا کیا ہے یہی مجھے سمجھانا ہے۔ آج کائنات میں غور کیجئے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا۔ اللہ نے آواز دی کہ مجھے پہچانو، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق، بس میں نے خلق کو خلق فرمایا۔ اب یہ کائنات میں غور کرتے جائیے، اسے پہچانتے جائیے۔ چونکہ پہلی مجلس ہے لہذا میں اسی عنوان سے قدرت خدا کو پہچانیے، اپنے رب کائنات کو پہچانیے۔ وہ کیسے پہچانے؟ آواز آئی کہ اختلاف لیل و نہار میں، روز و شب کے آنے جانے میں میری نشانیاں ہیں، اسے دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ پروردگار کیسے پہچانے؟ کہ ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ کوئی ستون ہے اور اسے بغیر ستون کے بنایا، اس میں بھی ستاروں کو سجایا، کبھی چاند بنایا، کئی سورج بنایا، کئی پہاڑ بنائے، کئی چرند بنائے، کئی دریا بنائے، کئی ملائک بنائے، کئی فرشتے بنائے، کئی افلاک ہیں، کئی جنات ہیں، کئی انسانات ہیں۔ یہ تمام نہریں ہیں، نہروں میں روانی ہے، دریاؤں میں روانی ہے۔ سمندر کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اس کو بھی خالی نہیں رکھا، کئی سونے کی کان بنائی، کئی چاندی کے کان بنائی، کئی لال و گواہر ہیں، الگ الگ قسم کے پرندے بنا دیے۔ ایک ہی زمین ہے، الگ الگ قسم کے پھل بنا دیے، کوئی کس رنگ کا پھل ہے، کوئی کس رنگ کا پھل ہے۔ آسمانوں کو بھی خالی نہیں رکھا، کئی فلک اول ہے، فلک دوم ہے، فلک سوم ہے، فلک چارم ہے، فلک پنجم ہے، سب کو رزق ملتا ہے۔ اس کائنات کو دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، جس کے دربار میں آئے ہو۔ جب اس نے خالق کائنات کو، اس مناظر کو دیکھا تو وہ یہ کہتا نظر آیا، نہ مجھے جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے، تو لائق سجدہ ہے، اس لیے علی تیرا سجدہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ زندہ باد، زندہ باد، مل کے حیدری۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے کہا مجھے پہچانو۔
کائنات میں غور کرتے جاؤ، میری خلقت کو دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ میں نے ایک ہی زمین سے، ایک ہی آب و ہوا سے، ایک ہی چیزوں سے نہ جانے کتنے قسم کے پھل بنا دیے، نہ جانے کتنے قسم کے پھول بنا دیے، ان پھولوں میں بھی خوشبو کو رکھا۔ اے پروردگار بنایا کیوں ہے، اس کو سجایا کیوں ہے؟ بس تو ایک ہی آواز آئی، بہت جلدی، وقت نہیں ہے میرے عزیزوں، مجھے ایک منزل تک جانا ہے۔ پروردگار نے آواز دی، اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، پہلا مقصد تو یہ ہے میرے بندے مجھے پہچانے، میرے بندے مجھے جانے، میرے بندے مجھے مانے، کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ ہواؤں کو بنایا تو بندوں کے لیے، زمین کا فرش بچھایا تو بندوں کے لیے، دریاؤں کو بہایا تو بندوں کے لیے، چڑیوں کو چہکایا تو بندوں کے لیے، پھولوں کو مہکایا تو بندوں کے لیے، پانی کو برسایا تو بندوں کے لیے، روانیوں کو پیدا کیا بندوں کے لیے، دریا کی روانی پہ لکڑی کی کشتی کو چلنے کی صلاحیت بخشی اپنے بندوں کے لیے۔ میں نے آسمان سے پانی برسایا ہے، آسمان سے رحمتوں کا نزول کیا ہے، میں نے آسمان سے ملائکہ کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو بس عزیزان محترم، جب یہ تمام چیزیں بندہ دیکھتا ہے کہ آسمان ہے تو میرے لیے، زمین ہے تو میرے لیے، ہوائیں ہیں تو میرے لیے، سورج ہے تو میرے لیے، افلاک ہے تو میرے لیے، نہ جانے کتنے رزق ہے میرے لیے، نہ جانے کتنے پھول ہیں میرے لیے، نہ جانے کتنے حیوان ہیں میرے لیے، نہ جانے کتنے پرندے ہیں میرے لیے، تو لازم بنتا ہے جب اتنی ساری چیزوں کو دیکھیں تو بندے پہ فرض ہے شکر کرتا نظر آئے، سر کو سجدے میں رکھتا نظر آئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ مل کے حیدری، زندہ باد۔ زندہ باد۔ واہ واہ، یا علی یا علی۔ اے پروردگارہ، یہ آسمان سجایا گیا، یہ تمام کائنات بنائی گئی، یہ کس لیے بنایا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا۔ آواز آئی، ہاں حدیث قصہ اٹھاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا میں نے یہ ساری چیزیں کیوں بنائی۔ بس توجہ، یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ پہچاننا ہے قدرت خدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا اور آواز دی کہ دیکھو آسمان پہ رہنے والوں سنو، آسمان کا شامیانہ ہے تو چادر والوں کی محبت میں سورج بنایا گیا، تو چادر والوں کی محبت میں چاند کو ٹھنڈک بخشی، چادر والوں کی محبت میں ستاروں کی انجمن بنائی، چادر والوں کی محبت میں دریاؤں کو بہایا، چادر والوں کی محبت میں ہواؤں کو چلایا، چادر والوں کی محبت میں یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے سنت بنا دی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کو اہل بیت سے محبت تھی، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، ستارہ بنا دیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا جاتا ہے۔ پروردگار، ہم بھی محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے، مگر ہم قادر نہیں آسمان بنا سکے، سورج بنا سکے، زمین بچھا سکے۔ تو آواز آئی، اگر تم محبت کرتے ہو تو اپنے انداز سے بناؤ۔ اب زمانہ یہاں سوال کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں؟ اگر جواب پسند آیا تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے علم کیوں، تعزیہ کیوں، گہوارہ کیوں، زلجلہ کیوں؟ میں نے کہا ہم سے نہ پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ اسے محبت تھی اہل بیت سے، آسمان کیوں، زمین کیوں، سورج کیوں، ستارے کیوں؟ اسے محبت تھی اہل بیت سے، اس نے اپنے معیار کے مطابق بنایا۔ ہمیں محبت تھی کربلا والوں سے، علم ہم نے بنایا، زلجلہ ہم نے بنایا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ زندہ باد، مولا سلامت، یا علی یا یا علی یا علی۔ ہمیں محبت تھی اہل بیت سے، کربلا والوں سے، تو لہذا زلجلہ ہم نے بنایا، تعزیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ بات آگے بڑھتی ہے، قدرت خدا کا جائزہ لیجئے اور پہچانیے۔ بس آ گئی وہ گفتگو کہ جہاں تک لانا تھا تمیدی گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ آج کل کی یہ طاقتیں کہ جو تمہارے سامنے ہیں ان پہ بھروسہ مت کرنا، میری قدرت پہ بھروسہ کرنا، کیونکہ یہ طاقتیں برباد ہونے والی ہیں۔
آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پاور میں آ جاؤں، میری طاقت یہ ہے، میری طاقت وہ ہے۔ میرے عزیزو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نہ کسی کی طاقت رہی نہ کسی کی پاور رہی۔ آج بھی زندہ بس وہی ہے کہ جسے اس پہ بھروسہ تھا۔ اب آپ یہاں تک جو پہنچ گئے ان کا بہت بہت شکریہ۔ لہذا بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں اور انشاءاللہ آنے والے بھی ہیں۔ تبھی گفتگو ختم ہو گئی۔ ہمارے چچا غیور صاحب تشریف فرما ہے، شانو بھائی اور جناب راشد صاحب، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ قدرت خدا کیا ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ نے کہا دیکھو زمانے کی طاقت پہ بھروسہ مت کرنا، بلکہ اس کی قدرت پہ بھروسہ کرنا، اس لیے کہ زمانے کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ قبلہ روشن صاحب تشریف لے آگے۔ زمانے کی طاقتیں برباد ہو جائیں گی مگر اس کی قدرت باقی رہے گی۔ پہلی دلیل تمہید میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا اور نہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں ہر چیز کو کھول کر بیان کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، غور کرو، کائنات میں دیکھو، تاریخ دیکھو، موہن جودڑوں سے لے کر چلو، تہذیب دیکھتے جاؤ، نہ آج ان کا نام ہے نہ ان کا چرچا ہے کہ جن کا نام ہوا کرتا تھا آج نہ تخت ہے نہ ان کی حکومتیں ہیں جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، نہ سمود ہے نہ قوم عاد ہے جن کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ، کہاں گئی وہ سلطنتیں؟ آواز آئی کہ جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اس کی ذات پہ بھروسہ کیا انہوں نے 2 محرم کو بستی بسائی، 10 محرم کو وہ بستی اجاڑ گئی، مگر 1400 برس ہو گئے۔ یہاں بھی یا حسین، وہاں بھی یا حسین۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد، لبیک یا حسین، یا علی یا اللہم صلی علی محمد۔ تو لہذا جنہیں قدرت خدا پہ بھروسہ تھا آج بھی 1400 برس گزر گئے، کوئی تخت و تاج نہ رہا، کوئی حکومتیں نہ رہیں، کوئی طاقت نہ رہی۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پریشان اس لیے ہے کہ اپنے رب کی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے نمونے دکھائے، کرشمے دکھائے کہ دیکھ لو اور پہچان لو، میری قدرت کا اندازہ کر لو۔ آپ کے سامنے زمانے کی تمام چیزیں موجود ہیں، آپ ذرا غور تو کریں۔ اللہ نے تو پہلے ہی سب کچھ سمجھا کے رکھ دیا کہ ہماری قدرت سب سے ہٹ کے ہے، اور آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ جملہ عرض کر دوں تو بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے بہت پہلے سب کو دکھا دیا تھا کہ جو اس کے گھر کو ڈھانے چلا تھا، بڑے بڑے لشکر لے کر، بڑے بڑے ہاتھی لے کر، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور قرآن کہتا ہے کعصف معقول، ہم نے چبا ہوا بھوسا بنا دیا۔ ارے تاریخ تو دیکھو، جو اپنے اپنے بڑے لشکر پر، بڑے بڑے ہاتھیوں پر گھمنڈ کرتا ہوا، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں برسا کر چبا ہوا بھوسا بنا دیا۔ ہمارے لیے ہی تو سبق ہے۔ اے زمانے والوں، غور کرو اور میری قدرت کو پہچانو۔ اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ نہ دیکھو ابرہہ کا لشکر کدھر ہے، یہ دیکھو ابابیل کدھر آئے، یہ نہ دیکھو 9 لاکھ کا لشکر کدھر ہے، یہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ کدھر آئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے اس کی۔ یا علی یا علی۔ دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، تیری فرعونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جناب راشد صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں ایک بیان دیا۔ یا علی، خدمت میں عرض ہے، توجہ رہے ان کی بات سے اتصال کرتے ہوئے کہ قدرت خدا کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، فرعون نے پوری سلطنت کی فوج لگا دی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی لگایا کہ گھر گھر جاؤ اور دیکھو کہاں حمل ہے۔ جہاں کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ علماء بتائیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 50,000 بچے قتل کرا دیے، مگر
اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہا تھا نا، اللہ نے کہا دیکھ تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری قدرت سب کچھ ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ حضرات؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کے بیان کروں، 30 منٹ میں ختم کرنا ہے، لیکن جس اسپیڈ سے میں چل رہا ہوں آپ بھی اسی اسپیڈ سے چلتے رہیے تو منزل کمال تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہا ہے، ہم اپنی قدرت دکھائیں گے، تو اپنی لاکھ سلطنت لگا، لاکھ فوج لگا، لاکھ عورتیں لگا، بچوں کو قتل کرا، 50,000 بچے مروا، مگر یاد رکھ فرعون، ہم اسی بچے کو تیرے ملک میں پیدا کرائیں گے، تیرے محل میں پلوائیں گے اور تیری گود میں تیرے منہ پہ تماچا لگوائے۔ صلوات پڑھ دے مل کے۔ زندہ باد اللہم صلی علی ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم یا علی اللہم صلی علی ہم اپنی قدرت کا مظہر دکھائیں گے، تیرے ہی ملک میں وہ بچہ پیدا بھی ہوگا، تیرے ہی گھر میں پالا بھی جائے گا، تیری ہی آغوش میں تجھے تھپڑ بھی لگائے گا اور سمجھائے گا تیری طاقت کچھ بھی نہیں، ہماری قدرت سب کچھ ہے۔ توجہ، اب جس بات کے لیے میں نے یہ ساری تمہید عرض کی وہ آپ کی بارگاہ میں کتنی بڑی سلطنت تھی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، لیکن ایک بچے کو پیدا ہونے سے نہ روک سکا، ایک بچے کو پروان چڑھانے سے نہ روک سکا۔ اب پوری توجہ، ساری سلطنت لگا دی، ساری حکومت لگا دی، مگر وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا۔ بھائی پہنچیے، مگر وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا۔ اب آئیے کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر منگا لیا، تیر منگا لیے، تلوار منگا لیے، بھالے منگا لیے، اور یہ چاہا کہ شریعت کو ختم کر دیا جائے، امام حسین کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے کہا تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہا ہے، یہ میری قدرت پہ بھروسہ کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا 9 لاکھ کا لشکر ہو کوئی بات نہیں، تلواریں چلے کوئی بات نہیں، نیزے چلے کوئی بات نہیں، قتل کر دیا جائے کوئی بات نہیں، تیروں پہ مسلح بن جائے کوئی بات نہیں، مگر اسے میری قدرت پہ بھروسہ ہے۔ تو یزید یاد رکھنا، نیزہ تیرا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، دربار تیرا ہوگا، خطبہ ہمارا ہوگا، محل تیرا ہوگا، ماتم حسین کا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ زندہ باد زندہ باد، لبیک یا حسین یا علی۔ توجہ فرمائے، قدرت خود اللہم صلی علی۔ تو پروردگار عالم نے اپنے یہ تمام کرشمے انسانوں کو دکھائیں تاکہ اس کی قدرت پہ بھروسہ کیا جا سکے، اور کائنات میں بہت سے معجزات بھی دکھائے، بہت سے کمالات بھی دکھائے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، میری قدرت کو پہچانتے جاؤ۔ میری قدرت کا جائزہ لینا ہے تو کائنات کی تاریخ پڑھیے، تاریخ میں تفسیریں پڑھیے، انبیاء کی تاریخ پڑھیے، یہ تمام چیزیں دیکھتے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میری قدرت کیا ہے۔ میرے بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میری قدرت ہے میرا بندہ میری قدرت سے جڑا ہے، کامیاب بھی ہوگا، کامران بھی ہوگا۔ اب تاریخ میں دیکھتے جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام معجزات و کمالات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر تھوڑی سی بات عرض کر دوں تاکہ ذہن وہاں تک پہنچ جائے اور خدا کی قدرت کا جائزہ ہو جائے۔ آپ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، مچھر آپ کے چاروں طرف رہتے ہیں، کہیں بھی کاٹ لیا آپ نے اسے مار دیا، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں، مچھر ذرا سا ہے، مگر اللہ نے کہا ہماری قدرت کو دیکھنا ہے تو مچھر تمہارے چاروں طرف رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اسی مچھر سے ہم کسی بادشاہ کو مار ڈالتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ اگر دیکھنا ہے بچے عام پیدا ہوتے ہیں مگر ہم دیوار توڑ
توڑ کے کسی بچے کو پیدا کراتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ سانپ کا پھرنا عام بات ہے، مگر گہوارے میں بچے سے سانپ کو چرواتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ سلطنت تاریخ آدم دیکھیے، حوا کا کہاں ہے؟ آدم کا قصہ کہاں ہے؟ آپ کو شری لنکا میں اتارا، حوا کو جدہ میں اتارا، بچھڑ گئے، نہ کوئی یاسر ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ بچھڑنے کے بعد ہم نے دونوں کو ملایا، یہ ہماری قدرت ہے۔ سفینہ اکثر بھنور میں پھنس کے ڈوب جاتا ہے، مگر بھنور میں پھنس کے نجات دے کر نکالنا ہماری قدرت ہے۔ کنویں میں گر کے مر جانا عام بات ہے، مگر کنویں سے نکال کر تخت بادشاہت تک پہنچانا ہماری قدرت ہے۔ اسے کا ہاتھ میں ہونا عام بات ہے، اسے کو گرا کر اژدہا بنا دینا یہ ہماری قدرت ہے۔ کہاں تک بیان ہو، وقت نہیں اجازت دیتا۔ ہاتھ کٹ کے علم کا جھکنا عام بات ہے، مگر قیامت تک علم کا بلند ہونا یہ ہماری قدرت ہے۔ گلا کٹ کے زبان کا خاموش ہونا عام بات ہے، نو کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہماری قدرت۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ کائنات میں دیکھتے جائیے کہ اللہ نے اپنی قدرت کو کس طریقے سے نمایاں کیا اور زمانے کو بتایا کہ جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا، لیکن جنہوں نے میری ذات پہ بھروسہ کیا وہ باقی ہیں۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تبھی حضرات یہاں جمع ہیں اس ذات پر گریہ کرنے کے لیے کہ جس کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے کی آج کی پہلی مجلس ہے، دل کھول کے گریہ فرمائیں تاکہ آنے والی شہزادی ہم سے خوش ہو کر واپس جائے۔ رونے کے لیے احساس اور تصور شرط ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ احساس کریں گے تو ضرور روئیں۔ خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ یہاں دور و دراز سے سفر کر کے ٹینٹ کی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس گرمی میں پانی کتنے زیادہ عظیم ہوتا۔ تصور فرمائیں کہ ایک بچہ 6 مہینے کا بھی آغوش رباب میں تھا، تپتی ہوئی ریت تھی۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، بس اس پیغام کو لینے کے بعد ہی گریہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیسے روئیں، ایسے روئیں یا ویسے روئیں، جیسے مرضی آئے ویسے روئیں، مگر اتنا سن لیجئے جب کوئی پردیس میں گھر جاتا ہے اسے اپنے بہت یاد آتے۔ کاش میرا بھائی ہوتا، کاش میرا چچا ہوتا، کاش میرا بیٹا ہوتا تو اس عالم غربت میں میرا ساتھ دیتا۔ سنو گے آپ کے لیے مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں میرے شیو، جب ٹھنڈا پانی ملے تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کی شہادت کی خبر سننا تو میری شہادت پہ آنسو بہانا۔ انا قتیل الابرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ شیعان حیدر کرار ہے نا، غم گساران امام حسین ہیں، تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ سنیں گے عزیزو۔ فرمایا اے چاہنے والو، اگر دشت کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا بچہ میرے ہاتھوں پر پیاس کے عالم میں کبھی اپنا منہ کھولتا تھا، کبھی اپنا منہ بند کرتا تھا۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیں گے عزیزو، بآواز بلند گریہ کریں گے۔ تمہارے رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے تو نہیں برسائے گا۔ پوچھو سکینہ سے کہ جب بھی بابا کو یاد کرتی تھی ظالم تماچے لگاتا تھا۔ مولا سلامت رکھے ان آوازوں پر، خدا رحمت نازل کرے، سب کی مرادیں پوری ہوں۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ ہاں آزادارو، وہ غریب آواز دیتا ہے
کاش چاہنے والوں دشت کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا بچہ میرے ہاتھوں پہ کیسے پانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور غریب حسین سوال کر رہا تھا. فوج اشقیاء پانی نہیں دے رہی تھی بلکہ ایک آواز آئی اینا اینا حرمت. تجھے کیا پانی دیں گے، یہ کہہ کے میرے غریب نے اپنے بچے کو اٹھا لیا اور واپس لے کر چلے تو سکینہ بڑھ کے آگے آئی اور سوال کیا بابا کیا سکینہ سے محبت نہیں ہے؟ بھیا اصغر کو تو پانی پلا لائے مگر سکینہ پیاسی رہ گئی. بس یہ کہنا تھا. میرے غریب نے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے دیکھا بھیا اصغر خون میں غلطہ. اجرکم اللہ. بس چند منٹ مصائب اور ختم و دعا گریہ فرمائیں گے عزیزوں. جو جہاں پر بھی ہے تصور کریں ایک ماں ہے جس نے اپنے علی اصغر کو کربلا میں چھوڑا اور اپنی بچی کو زندان میں چھوڑا، جسے بڑی تمنا تھی اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، میں گھر کب جاؤں گی. بس یہاں تک آ گئے. دو باتیں اور ختم و دعا. جب رہائی کی خبر ملی تو سامان سفر منگوایا گیا اور بی بی نے کہا میں اپنے شہیدوں کو رو نہیں پائی لہٰذا پہلے ایک مکان کا انتظام کرایا جائے تاکہ میں اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکوں. مکان خالی ہوا، سرائے شہداء آنے لگے. بس ختم و دعا ہے. یہاں سے ایک ماں کی کیفیت آپ محسوس کریں گے اور اولاد والے اولاد کا تصور کریں گے اور ضرور پرسہ دیں گے. مجلس شروع ہوئی، سر آنے لگے. جیسے جیسے سر آتا گیا استقبال کو بیبیاں اٹھتی گئی. حر کا سر آیا، بی بی زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے حر معاف کرنا، ہمارا مہمان بنا مگر ہم تجھے ایک کوزہ پانی نہ دے سکے. اجرکم اللہ. دل کھول کے گریہ فرمائیں گے، بآواز بلند روئیں گے. ہاں حر تیرا شکریہ، حبیب تمہارا شکریہ. اب جو دو سر آئے تو ان سروں کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. کسی نے آواز دی کیا ان بچوں کا لینے والا کوئی نہ ہے؟ کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہ رہی؟ زینب نے اطلاع سنا، دل تھام لیا. ایسا نہ کہے ان بچوں کی ماں زندہ ہے مگر اپنے حسین کا ماتم کر. ماتم ہوا، سب نے پرسہ دیا. ایک سر آیا، آواز آئی قاسم کا یتیم حسن آ رہا ہے. ام فرما نے بڑھ کے سر کو لے لیا. اکبر کا سر آیا، ادھر سے ام لیلہ بڑھی، ادھر سے بی بی زینب بڑھی. بڑھ کے ماتم ہوا. سننے والے سنو گے، دامن وقت اجازت نہیں دیتا، بس چند لمحے. اب جو سر آیا تو ہلچل سی مچ گئی. پوچھنے والوں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی حسین کا علمدار غازی عباس کا سر آ رہا ہے. زینب آگے بڑھی، سر عباس قریب آیا. جب بہن بالکل قریب آئی تو بہن نے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے چادر کو ہٹایا. قیامت ہو گئی. جب تک سر حسین سر عباس تشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی، بہن نے اٹھایا، آنکھ بند ہو گئی. زینب نے ماتم کیا. اے بھیا سفید بال نہیں دکھاؤں گی، بازوؤں میں رسن نہیں دکھاؤں گی. اجرکم اللہ. بآواز بلند. بس آخری بات اور مجلس تمام ہے. سب نے ماتم کیا. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس درباروں میں
باندھ کے ایک کونے میں گئے، ایک ننھی سی قبر تھی، سر عباس کو رکھا، آواز دی، اے سکینہ تیرا چچا آ گیا، تیرا سکا آ گیا۔ قبر سکینہ لرزنے لگی، اے بھیا اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا